ذہن میں رکھے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں سنو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہی صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تم ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، چاہے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جب بات آئی اہل بیت کی، حضور کے گھرانے کی بات آئی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبہا فقد نجا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، تو جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اہل بیت ہے تو کون ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم الى آخر الآیہ، تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرا گھرانہ ہے۔ اب آپ ذہن میں اس بیت کو بٹھائے کہ امام حسین اسی گھرانے میں سے ایک فرد ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب اگر اس امام حسین کو شہید کرنے والا یزید ہے، بدبخت ہے، نکمہ ہے، نالائق ہے، ظالم ہے، جفاکار ہے، شرابی ہے، اتنی چیزیں، اتنی برائیاں ہونے کے بعد وہ یزید جو ہے امام حسین کو شہید کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ اس امام حسین کو شہید کرنے والا یزید کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے لوگوں سنو حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اب سردار کو شہید کرنے والا کبھی جنت جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حسین کو شہید کرنے والا یزید، کروانے والا کون ہے؟ یزید ہے۔ یزید کے حکم کے تحت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اب میں آپ کو پھر پیچھے کی طرف لوٹ کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بیان کیا کہ دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ آج کچھ فرقے ایسے بھی پائے جاتے ہیں، خاص کر کے یہ فرقے محرم کے مہینے میں زیادہ ابھرتے ہیں۔ ایک فرقہ خارجی کا ہے، ایک فرقہ رافضی کا ہے۔ ان دونوں فرقوں سے آپ واقف ہو جائے جنہوں نے اہل بیت کی محبت دل میں بٹھا لیا، جنہوں نے اہل بیت سے محبت کیا، اس فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اب وہ فرقہ جو خارجی ہو گیا اس نے اہل بیت سے بغض کیا، اہل بیت سے بغض کیا، لہٰذا وہ خارجی فرقہ ہو گیا۔ اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے اہل بیت کی محبت تو دل میں بٹھائی، لیکن اتنی بٹھائی کہ وہ خارجی نہیں بلکہ رافضیت کی طرف بڑھ گیا، اور بڑھنے کے بعد طرح طرح کے غلو کرنے لگے۔ آج وہی رافضی فرقہ کبھی سینہ پیٹتا ہے، کبھی ماتم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم امام حسین کی یاد میں کر رہے ہیں۔ ابے نالائکو سنو، تم دنیا میں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو قیامت میں بھی پیٹے جاؤ گے، قبر میں بھی پیٹے جاؤ گے، حشر میں تو پتہ ہی چلے گا۔ لیکن اب میں بتانا چاہوں گا، آؤ پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں جہاں میں نے بات چھوڑی۔ کہاں چھوڑی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر پوری دنیا کو چھان ڈالے، آقا پوری دنیا کو آپ دیکھ لے، آپ کو کوئی فرقہ اگر نظر آئے گا، کوئی جماعت اگر نظر آئے گی تو وہ کوئی اور فرقہ نہیں بلکہ مسلک اہل سنت
والجماعت والے ہیں، جسے دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت والے کہا جاتے ہیں۔ یہ وہی مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں جو حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب جب اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آؤ امام کی محبت، امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت کی زبانی سماعت کرے۔ میرے امام کی نظر جب ان دونوں حدیث پر پڑی نا تو میرے امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت کا